آپ اگر بیان کر سکیں کہ حکومت کی پنجاب جس کی آپ پروونشل ممبر ہیں اور کیونکہ آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے، آپ کی اسٹیٹ پالیسی کیا ہے اس لمحے میں؟ انتشار کیسے اوائڈ کریں گے؟ دیکھیں اس حکومت کی جو پالیسی ہے نا انتشار، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ آپ جیسے ایک سینئر لائر جو حالات کو سمجھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ کامنٹ کیا۔ افسوس کی بات سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے ڈیل کرے گی، افسوس کی بات یہ ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ دو نیبرز ہیں، یہ ایک ملک میں رہنے والے دو لوگ ہیں، یہ باپ بیٹا ہے، یہ ایک فیملی کا حصہ ہے۔ افسوس میرا خیال ہے آپ کو یہ کامنٹ کرتے ہوئے شاید ہونا چاہیے تھا کہ آپ انتشار سے بچنے کے لیے کیا کریں گے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو دونوں کو دل میں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دہشت گرد ٹولہ پاکستان پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ میڈم وہ ہے دہشت گرد، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ پالیسی ہے یہ سوال ان اٹ سیلف افسوسناک ہے، جو میں بہت عرصے سے کہنا چاہ رہی ہوں۔ پلیز ہیئر می آؤٹ، آپ سے دہشت گردوں سے نمٹنے کی بھی آپ نے نیشنل ایکشن پالیسی بنائی، ایک پلان بنایا، دہشت گردوں سے بھی نمٹنے کا ایک پلان، ایک پالیسی ہوتی ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ ہم بہت جگہ بتا چکے ہیں یہ پلان، ہم پلان بہت دفعہ بتا چکے ہیں۔ پولیس لا اینڈ آرڈر سچویشن ساری پولیس جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہے جو جی آمنہ، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہم لوگ شامل کرتے چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کو اس سے نمٹنا چاہیے، کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ اس پہ کمیٹی تشکیل دے دینی چاہیے تھی، بلکہ ابھی تک تو کیونکہ اس پہ فیصلہ بھی آ چکا ہے؟ دیکھیے، اور میں آپ کی اجازت سے ہمیں آمنہ صاحبہ کو ٹائم دینا چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن دیکھیے ایک ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، آمنہ صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ اس بات میں دم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ بھی انسرٹن ہے کہ کون لیڈ کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو 2 4 5 لوگ باہر نکلیں لیڈ کر رہے ہوں وہ مختلف بیانات دینے شروع کر دیں، ایک انتشار کی طرف چل پڑے، ایک مفاہمت کی طرف چل پڑے، تو لوگوں کو پی ٹی آئی کی سٹیٹڈ پالیسی کیا ہے یہ پتا کرنے میں جب تک عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوتی تو پتا نہیں چلتا۔ اور اس کا کافی حد تک ویسے ایکسپلین تو کیا ہے، اور اس کا جی میں نے جس طرح کہا کہ بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف ان کے کچھ بیان کے حصوں سے بھی ڈس ایگریمنٹ ہے۔ جب تک پالیسی پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ تو پی ٹی آئی سے ہم پوچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ منتشر ہے۔ دوسری طرف زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی پتہ چلے، جو فورس ایکسرسائز کرنے کا لیور ہے، سوری ایک جملہ، جو فورس ایکسرسائز کرنے کا لیور ہے، جس کے پاس ڈنڈا بھی ہے، سوری میں ضرور جی بس ایک سیکنڈ آپ ہی سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس ایکسرسائز فورس کرنے کی اتھارٹی ہو اسے کوئی پالیسی بنانے پڑتی ہے نا کہ میں اس طرح فورس ایکسرسائز کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا، اتنی انگیجمنٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ وہ کیا پالیسی ہے حکومت کی؟ میڈم بار بار کہہ رہی ہیں کہ عہدیداران نے بتا دیا لیکن میں نے سنا نہیں۔ میں آمنہ سے سوال پوچھ بھی لیتی ہوں۔ آمنہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کو فوری طور پہ انگیج کرنا چاہیے۔ سو واٹ ڈو یو تھنک گورنمنٹ کو فوری طور پہ کمیٹی نہیں تشکیل دے دینی چاہیے تھی ابھی تک، جو جا کے پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پہ اکارڈنگ ٹو دا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ان کو کنونس کر سکے کہ وہ سنجانی میں جائیں یا کسی اور جگہ پہ جائیں، وہاں پہ اپنا جلسہ کریں پرامن اور اس کے بعد منتشر ہو جائیں؟ اس کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں نمرہ، آپ نے بہت کنوینئنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا ایک پارٹ پڑھ لیا اور باقی پارٹس نہیں پڑھے۔ اس کے اندر بھی بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا اس بات کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس دیا گیا ہے کہ کسی قسم کا انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کا کچھ ہوگا تو وزارت داخلہ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی جو سٹیٹڈ رولز ہیں اس کے مطابق ایکشن لے سکتی ہے۔ ساتھ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ خواہ پنجاب میں ہو، خواہ وہ کسی اور صوبے کے اندر ہو، یا وہ فیڈرل وفاقی حکومت ہو، ہماری صرف ایک پالیسی ہے، صرف آج سے نہیں ہمیشہ سے، کہ پاکستان کے کسی شہری کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی اسٹیٹ کا، ریپبلک آف پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے جو قومی تنصیبات ہیں ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور عام شہری کی زندگی میں کسی قسم کا خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں obviously پاکستان گورنمنٹ کو بہت سارے اسٹرکٹ میجرز لینے پڑتے ہیں اور لیے جا بھی رہے ہیں ابھی تک، جس کے اندر obviously اس کے اندر ہمیں روٹس
को मोबिलाइज करने की जरूरत है। मैं खुद इस्लामाबाद से आ रही हूँ और मुझे पता है, साथ साहब ने अगर नहीं देखा तो प्लीज डी चौक में जाके थोड़ी देर देख लें कि डी चौक में इन्होंने परसों रात से आके जो है इकट्ठे होना शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। तो इस तरह की चीजों को, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी दे दी गई जब ये डी चौक पे परसों आए। तो क्या ये सारे आम मामूलाती जिंदगी में खलल नहीं पैदा कर रहे? क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, या हकीकी आजादी जो है वो आम शख्स की जिंदगी को मुश्किल बना के, बच्चों को स्कूल जाने से रोक के, कॉलेज जाने से रोक के, काम पे जाने से रोक के, बेरोजगारी फैला के आती है हकीकी आजादी? तो हमें ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं